ظالم باپ اور اس کی بیٹی کا واقعہ۔ دور جہالت کی بات ہے، ایک بوڑھے شاخ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہا کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئی۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سوچنے لگا کہ کس طرح بے دردی سے میں نے اپنے پیارے جگر کو صرف دور جہالت کی رسم و رواج کی بنا پر زندہ درگور کر دیا تھا۔ یہ معاملہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر کیا داستان ہے؟ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میری بیوی حاملہ تھی۔ ان دنوں میں ایک سفر پر گیا ہوا تھا۔ جب کافی عرصے بعد پلٹا تو اپنے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ تو بیوی نے کہا، یہ ہماری بیٹی ہے۔ پھر اس نے کسی نامعلوم خوف کے تحت التجا آمیز لہجے میں کہا، ذرا دیکھو تو صحیح کس قدر پیاری بچی ہے، اس کے باوجود سے گھر میں کتنی رونق ہے۔ یہ اگر زندہ رہے گی تو ہمارے یادگار بن کے تمہارے خاندان اور قبیلے کا نام زندہ رکھے گی۔ میں نے گردن جھکا لی اور بیوی کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن لڑکی کو بغور دیکھتا رہا۔ لڑکی کچھ دیر تو اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے نہ جانے کیا سوچ کر بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی جذبات کی روح میں اس کو آغوش میں بھر لیا اور پیار کرنے لگا۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرا کہ لڑکی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی رہی اور کافی ہوشیار بن گئی۔ جب وہ اپنی بالغت کے قریب پہنچ گئی تب اس کی ماں کو میری طرف سے بالکل اطمینان ہو گیا۔ میرا یہ رویہ بھی بیٹی کے ساتھ محبت آمیز تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اس کو بنا ایک قبیلے کی ایک شادی میں اسے لے جاؤں گا۔ ماں بیچاری خوش ہو گئی اور جلدی سے بیٹی کو سجا سنوار کر تیار کر دیا۔ میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ ایک غیر آباد بیابان پر پہنچ کر پہلے سے تیار شدہ ایک گڑھے کے قریب میں کھڑا ہو گیا۔ لڑکی بڑی خوشی کے ساتھ اچھلتی ہوئی کودتی ہوئی چلتی آ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر رک گئی اور بڑی معصومیت سے سوال کیا، بابا یہ گڑھ کس کے لیے ہے؟ میں نے سپول لہجے میں اس سے کہا کہ اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق میں نے تم کو اس میں دفن کر دینا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری پیدائش سے ہمارے خاندان اور قبیلے کی جو ذلت و رسوائی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے۔ لڑکی کو صورتحال کا اندازہ تو ہوا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور قبل اس کے کہ اس کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار ہوا۔ میں نے اس کو گڑھے میں دھکیل دیا۔ لڑکی روتی رہی اور گڑگڑاتی رہی، لیکن مجھ پر اس کے فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے گڑھے کو مٹی سے باندھ دیا، اگرچہ آخری وقت تک وہ ہاتھ اٹھاتی ہوئی مجھ سے یہی زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن افسوس میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو زندہ درگور کر دیا۔ لیکن اس کی آخری التجا بھی میرے کانوں میں روئے ٹپکتی رہتی ہے کہ بابا تم نے مجھے دفن کر دیا ہے لیکن میری ماں کو نہ بتانا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں بیٹی کو اپنے قبیلے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں جناب فاطمہ تو زہرا علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر یہ جملے جاری ہو گئے، بیٹی تو رحمت ہے، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، میں فاطمہ کو دیکھ کر اپنے مشامل جاں کو بہشت کی خوشبوؤں سے معطر کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے موت کے وقت آرام اور راحت اور قیامت کے حساب و کتاب کے وقت عفو و مغفرت کا طلب ہوں۔ بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، ان کی قدر کیجیے، اور یہ آپ لوگوں کے گھروں میں کچھ دن کے مہمان ہوتی ہیں، انہوں نے آپ کا گھر چھوڑ کے چلے جانا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا السلام سے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور اگر چینل پہ نیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ایسی مزید اچھی اسلامک ٹاپکس ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔